السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی ہندوستان میں رامپور کی جیل میں تھے۔ جیل میں دانے دیے گئے کہ ان کا آٹا پیسو۔ کہا گیا کہ عطا اللہ تو باغی ہے، اس لیے تیری یہی سزا ہے کہ تو آج چکی پیس۔ بخاری رحمت اللہ تعالی کہتے ہیں کہ مجھے مزہ آیا، میں نے رومال اتار کر رکھ دیا، وضو کر کے بسم اللہ پڑھ کے میں نے چکی بھی پیسنی شروع کر دی اور سورہ یاسین کی تلاوت بھی شروع کر دی۔ بخاری رحمت اللہ تعالی کہتے ہیں کہ جب میں نے قرآن کو سوز سے اور آواز سے پڑھا تو سپرنٹینڈنٹ جیل قریب ہی تھا، یعنی اس کا گھر قریب تھا۔ وہ اپنے گھر سے نکل کر آیا اور قریب آ کر روتا ہوا کھڑا ہو گیا اور جیل کا دروازہ کھلوا دیا اور کہنے لگا، عطا اللہ، تجھے تیرے نبی کی قسم ہے، بس کر، اگر تو نے 2 آیتیں اور پڑھی تو میرا جگر پھٹ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ تھی قرآن کی تاثیر۔ دوستو، پاکستانی فضائیہ کے ایک بمبار پائلٹ کو گردے میں اکثر درد رہا کرتا تھا۔ ڈاکٹروں نے بار بار آپریشن کا مشورہ دیا، مگر وہ ملک پر جنگ کے بادل دیکھ کر آپریشن سے بچتا رہا کہ 6 ستمبر 65 کو دشمن نے حملہ کر دیا۔ فضائیہ کے عملے کو معلوم تھا کہ فلاں پائلٹ درد گردہ سے بدحال ہو جاتا ہے۔ ایسے غیر یقینی پائلٹ کے ساتھ جنگ کے دوران کوئی بھی شخص ساتھی بننے کو تیار نہ تھا۔ اس کے جذبے کو دیکھ کر ایک نوجوان تیار ہو گیا اور یہ بھارتی ٹھکانوں پر بمباری کرنے جاتا رہا۔ درد گردہ سے بچنے کے لیے پرواز سے پہلے اور دوران اور واپسی پر یہ پائلٹ قرآن مجید کی یہ آیت پڑھتا رہا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا۔ 17 روز جنگ کے دوران اسے ایک مرتبہ بھی گردے میں تکلیف نہیں ہوئی، اور جب امن چین ہو گیا تو اس کا آپریشن ہوا۔ دونوں گردوں میں سے 19 پتھریاں نکالی گئی۔ ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ 19 پتھریوں والے گردے ناکارہ ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے کوئی بھی جسمانی مشقت کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اللہ کے کلام کی شفا کی برکت سے یہ شخص دوسروں سے زیادہ سرگرم رہا اور دشمن کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے میں اس کی کارگزاری تندرست ساتھیوں سے کم نہ رہی تھی۔ دوستو، پاکستان بننے سے پہلے میرے ایک عزیز دہلی میں رہائش پذیر تھے، آج کل کراچی میں رہتے رہے۔ جب اکتوبر 1947 میں سارے پنجاب میں فسادات ہو رہے تھے اور دہلی شہر بھی ان کے ذہن میں آ چکا تھا، وہ بھی اپنے گھر سے نکل کر پہلے پرانے قلعہ دہلی میں رہے، پھر وہاں سے بڑی مشکل سے ریلوے اسٹیشن پہنچے اور لاہور جانے کے لیے دوسرے فساد زدہ لوگوں کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو گئے۔ ان کے پاس صرف ایک بیگ تھا جس میں چند کپڑے تھے، اس کے علاوہ ایک چھوٹے سائز کا قرآن مجید تھا جس کو انہوں نے اپنے سینے پر باندھ رکھا تھا۔ گاڑی ایسا ایسا چلتی بلکہ رینگتی ہوئی 3 دن میں امرتسر پہنچی۔ راستے میں کئی جگہ ہندو اور سکھ بلوائیوں نے حملے کیے اور مسلمانوں کے مال و جان کو نقصان پہنچایا، مگر گاڑی کسی نہ کسی طرح آگے بڑھتی رہی۔ لیکن امرتسر کے اسٹیشن پر رات کے وقت پہنچ کر ایسی رکی کہ دن کے 9 بج گئے۔ ڈرائیور اور گارڈ کا کہیں پتہ نہ تھا۔ آخر ہندو اور سکھ فوج اور مسلح بلوائیوں کے گروہ اسٹیشن پر پہنچ گئے، جنہوں نے پہلے تو تمام مسلمانوں کو گاڑی سے پلیٹ فارم پر اتار دیا، پھر رائفلوں، مشین گنوں اور برین گنوں سے مسلمانوں پر فائر کھول دیا۔ کیا قیامت کا آسمان تھا دوستو! چاروں طرف مسلح ہندو اور سکھ اور درمیان میں نہتے مسلمان مرد، عورتیں اور بچے جو اپنا کوئی دفاع نہیں کر سکتے تھے،
سوائے اس کے کہ جس سے ہو سکا وہ زمین پر لیٹ گیا تاکہ گولیوں کی سیدھی بوچھاڑ سے بچ سکے۔ اس وقت اس کے سوا دفاع کا کوئی اور طریقہ ممکن ہی نہیں تھا۔ لیکن میرے وہ عزیز کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے خیال آیا کہ اگر میں بھی لیٹ گیا تو اس سے قرآن مجید کی جو میرے سینے سے بندھا ہوا ہے بے حرمتی ہوگی، اور پھر میں خدا کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤں گا کہ میں نے جان کو کچھ عرصہ تک بچانے کے لیے قرآن مجید کو زمین بوس کر دیا اور جیتے جی قرآن کو سرنگوں ہونے دیا۔ یہ خیال آتے ہی میں نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ چاہے میری جان کو کتنا ہی خطرہ کیوں نہ ہو، جب تک جان میں جان ہے میں قرآن مجید کو زمین پر نہیں لگنے دوں گا۔ یہ ارادہ کر کے میں گاڑی کے ساتھ پشت لگا کر کھڑا ہو گیا۔ 2 گھنٹے لگاتار گولیاں چلتی رہی اور میرے دائیں بائیں اور اوپر سے گزرتی رہی۔ ریل گاڑی کے اس ڈبے کے شیشے چکنا چور ہو گئے جس کے ساتھ میں کھڑا تھا، لیکن نہ تو میرا قدم ڈگمگایا اور نہ مجھے کوئی خراش آئی۔ جب فیرنگ بند ہوئی تو میں نے دیکھا کہ جس جگہ میں ٹیک لگا کر کھڑا تھا اس کے علاوہ اس ڈبے کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جو گولیوں سے چھلنی نہ ہو چکا ہو۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کسی ماہر نشانہ باز نے اپنے معمول کو لکڑی کی دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے اس کے گرد چاقو ڈرب کا حصار کھینچ دیا ہو۔ قرآن مجید کا یہ معجزہ مجھے کبھی نہیں بھول سکتا۔ افسوس آج ہم خدا کی یاد میں غافل ہیں، ورنہ خدا تو ہر دم ہمارا محافظ اور مددگار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ دوستو، امریکہ میں جب کوئی آدمی بہت زیادہ سکون محسوس کرتا ہے تو وہ کہتا ہے I am feeling natural high، کہ میں بہت زیادہ سکون محسوس کر رہا ہوں۔ امریکہ کے ایک امیر ترین آدمی تھا جس کی زندگی میں سکون نہیں تھا، اس وجہ سے اس کے سر میں اکثر درد رہتا تھا۔ ہمارے ایک دوست مسٹر احمد کسی سرکاری کام کے سلسلے میں وہاں گئے اور ایک مکان میں رہائش اختیار کر لی۔ اس مکان کے قریب ہی وہاں کے مقامی لوگوں نے ایک مسجد بنائی ہوئی تھی۔ مسٹر احمد نے بھی وہاں نماز پڑھنا شروع کر دی، تاہم اس امیر آدمی سے اس کی بھی دوستی ہو گئی۔ اس کا مکان چونکہ مسٹر احمد کے مکان کے قریب تھا۔ ایک دفعہ مسٹر احمد نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے تو اس انگریز نے پیچھے سے آواز دے کر کہا، مسٹر احمد ادھر آئیے، میں آپ کو گانا سنانا چاہتا ہوں۔ مسٹر احمد نے کہا، میں گانا سننے سے نفرت کرتا ہوں اور اب میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، میں نہیں آ سکتا۔ اس انگریز نے اصرار کرتے ہوئے پھر وہی بات دہرائی۔ بالآخر وہ انگریز کہنے لگا، مسٹر احمد میں آپ کو وہ گانا سنانا چاہتا ہوں جو آپ اس مینار سے روزانہ 5 مرتبہ سنتے ہیں۔ مسٹر احمد فرماتے ہیں کہ میں سمجھا کہ شاید اذان کی بات کر رہا ہے، چنانچہ میں اس کے پاس آ گیا۔ وہ مجھے اپنے گھر میں ایک تنہا کمرے میں لے گیا۔ اس نے اس کمرے میں ٹیبل پر ایک طبلہ رکھا ہوا تھا۔ اس نے کمرہ بند کر دیا اور طبلہ بجانا شروع کر دیا۔ میں پریشان تھا کہ جماعت کا وقت نکل جائے گا، مگر اس نے تھوڑی دیر کے بعد طبلے کی سر پر الحمدللہ رب العالمین پڑھنا شروع کر دی۔ میں تو سمجھ گیا کہ حقیقت میں وہ کیا پڑھ رہا تھا۔ اس نے گانے کی سر بنا کر پوری سورہ فاتحہ پڑھ دی۔ میں نے بعد میں اس سے پوچھا کہ تو نے یہ گانا کس سے حاصل کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ مجھے بہت زیادہ ذہنی پریشانی رہتی تھی۔ مصر میں میرے ایک مسلمان دوست رہتے ہیں، میں نے ان سے اپنی ذہنی پریشانی بیان کی تو انہوں نے مجھے یہ گانا دیا اور کہا کہ جب تمہیں بہت زیادہ پریشانی ہو تو کسی تنہا کمرے میں بیٹھ کر پڑھ لیا کرو، تمہیں سکون مل جایا کرے گا۔ اس کے بعد جب بھی مجھے کوئی پریشانی ہوتی ہے تو میں اسی طرح یہاں بیٹھ کر یہ گانا گا لیتا ہوں تو مجھے بہت زیادہ سکون ملتا ہے، اور پھر میں اپنے دوستوں کو بتاتا ہوں کہ I am feeling natural high، کہ میں قدرتی طور پر بہت زیادہ سکون محسوس کر رہا ہوں۔
تو میرے پیارے دوستو، جو لوگ قرآن پاک کو جانتے نہیں، مانتے نہیں، اگر وہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو ان کو سکون ملتا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں قرآن پاک کے احکام کو لاگو کر لیں تو کیا ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی؟ اللہ اکبر۔ دوستو، میرے سر صدیق اکبر مخدوم صاحب مرحوم MS فزکس عالی پاکستان میں گونگے بہرے بچوں کی تعلیم کے بانی تھے۔ ان کو تعلیم و تربیت کے سلسلے میں بارہا باہر کے ممالک میں جانا پڑتا تھا۔ انہوں نے کوئی 25 سال بیشتر مجھے ایک ایمان افروز واقعہ سنایا۔ فرمانے لگے کہ بہت پہلے میں اعلیٰ تعلیم کے سلسلے میں امریکہ کی یونیورسٹی غالباً کیلیفورنیا میں مقیم تھا۔ وہاں میں نے ایک مرتبہ کئی امریکیوں کو پاکستانی کھانے کی دعوت دی۔ میں نے کئی پاکستانی ڈشیں اپنے ہاتھ سے تیار کی۔ یاد رہے ان دنوں بہت کم پاکستانی امریکہ میں رہتے تھے اور پاکستانی کھانے بہت نایاب تھے۔ امریکی دوستوں نے خوب مزے لے لے کر پاکستانی کھانے کھائے اور دل کھول کر داد دی۔ امریکیوں میں ایک ہیڈ لائبریرین بھی مدعو تھی۔ وہ اتنی خوش ہوئی کہ اس نے ہمیں درج ذیل واقعہ سنایا۔ اس نے بتایا کہ آپ لوگ اس یونیورسٹی کی لائبریری کی شاندار عمارت دیکھتے ہیں۔ کوئی 1 صدی پہلے اسی جگہ لائبریری کی بالکل مختلف بلڈنگ تھی۔ اس بلڈنگ میں خدا جانے کس طرح آگ لگ گئی۔ آگ نے پوری عمارت کو گھیرے میں لے لیا۔ آپ کو علم ہے امریکیوں کو بہت زیادہ لائبریریوں سے عشق ہوتا ہے۔ ان دنوں جو ہیڈ لائبریرین تھی اس کا کچھ یہی حال تھا۔ چنانچہ اس نے لائبریری میں سے زیادہ کتابیں بچانے کی بھرپور کوشش کی اور جان پر کھیل کر لائبریری میں گھس گئی۔ ایک شوکیس میں سے اس کے ہاتھ صرف ایک کتاب لگی۔ اندھیرے اور دھوئیں کی لپیٹ میں وہ یہ کتاب کسی نہ کسی طرح باہر لے آئی۔ باہر آ کر اس نے اور دیگر امریکیوں نے دیکھا کہ وہ تو کتاب یعنی قرآن پاک ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ سبحان اللہ۔ جب نئی عمارت تیار ہو گئی تو باقاعدہ ایک شوکیس میں قرآن مجید کے اس مقدس نسخے کو بڑے احترام کے ساتھ رکھ دیا گیا۔ شوکیس پر اب بھی یہ تحریر موجود ہے کہ تباہ شدہ لائبریری کی جملہ کتابوں میں سے باقی ماندہ صرف ایک کتاب یعنی قرآن پاک ہی تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، اسی طرح ایک دفعہ جماعت کے ساتھ ہم پہاڑوں پر سفر کر رہے تھے کہ ہماری گاڑی خراب ہو گئی۔ تمام جماعت روزے سے تھی اور افطاری کا وقت قریب ہو رہا تھا۔ ساتھ پانی کا قطرہ بھی نہ تھا۔ سب ساتھی گھبرا گئے کیونکہ جنگل اور پہاڑوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہمارے امیر صاحب نے یاسین پڑھنے کو کہا۔ بھوک، پیاس اور ڈر نے ہمیں کافی پریشان کر رکھا تھا۔ سب جماعت نے یاسین پڑھنے میں حصہ لیا۔ ابھی چند منٹ گزرے ہوں گے کہ ایک خالی گاڑی آ کر ہمارے قریب رک گئی اور ہمیں گاڑی میں سوار ہونے کے لیے کہا گیا۔ ہم سب حیران تھے کہ جنگل بیاباں میں اللہ تعالی نے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی۔ گاڑی کے ڈرائیور سے دریافت کیا تو اس نے بھی عجیب بات بتائی کہ وہ کسی اور طرف جا رہا تھا مگر راستہ بھول کر اس طرف آ گیا۔ چنانچہ ساری جماعت اللہ کے فضل سے بخیر و عافیت اپنی منزل پر پہنچ گئی۔ 1952 میں MBBS کا طالب علم تھا۔ ملتان کے ایک باغ میں سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی کی رات کو تقریر تھی۔ میرے والد صاحب مجھے ساتھ لے گئے۔ شیخ نے عشاء کی نماز کے بعد تقریر شروع کی اور جب فجر کی اذانیں ختم ہوئی تو تقریر ختم ہوئی۔ رات کے تقریباً 1 بجے اکثر لوگ سونے لگے تو سید عطا اللہ شاہ بخاری نے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی۔ اللہ نے سید عطا اللہ شاہ بخاری کی زبان میں اتنا اثر رکھا تھا کہ سارا مجمع جاگ اٹھا۔ اللہ کے کلام میں اتنا اثر تھا کہ لوگ رو رہے تھے۔ اسی اثنا میں سارے مجمع کے اوپر ایک سفید رنگ کا بادل
جو درختوں کی بلندی پر تھا چھا گیا۔ اس بادل میں سفید سفید روشنیاں نظر آ رہی تھی۔ میں نے والد صاحب سے اس بادل کے متعلق پوچھا تو وہ بھی یہ نظارہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ چنانچہ سارے مجمع نے یہ نظارہ دیکھا۔ قریباً 1 گھنٹے تک یہ بادل لوگوں پر چھایا رہا۔ جب شیخ نے یاسین ختم کی تو یہ بادل یکدم غائب ہو گیا۔ اس کے بعد سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی نے بتایا کہ اللہ کی دوسری مخلوق اللہ کا کلام سننے آئی تھی، یعنی اللہ کے فرشتے اللہ کا کلام سننے آئے تھے۔ دوسری اسی طرح میرے والد صاحب نے بتایا کہ 1942 میں راجن پور میں شدھی تحریک، یعنی 1942 میں راجن پور کے اندر شدھی تحریک زور پکڑ گئی۔ ہندو مسلمانوں کو جبرن ہندو بنا رہے تھے۔ چنانچہ 6 یا 7 خاندان ہندو بن گئے، سر پر چوٹیاں رکھ لی اور مندروں میں جا کر بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ مسلمانوں میں بہت اضطراب پھیل گیا۔ راجن پور کا ڈاکٹر سکھ تھا، ایسی ہندو تھا اور پولیس بھی ہندو تھی۔ مسلمان کچھ بھی نہ کر سکتے تھے۔ مسلمانوں کی میٹنگ ہوئی اور میرے والد صاحب کو سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی کو لانے کے لیے بھیجا گیا۔ چنانچہ شاہ صاحب جب راجن پور تشریف لائے تو لوگ ان کی تقریر سننے کے لیے بڑی تعداد میں اکٹھے ہوئے۔ شاہ صاحب نے حسب معمول سورہ یاسین پڑھی۔ اللہ کے اس کلام کا اتنا اثر ہوا کہ نہ صرف مرتد مسلمان خاندان واپس اسلام میں داخل ہوئے، بلکہ کچھ ہندو بھی اللہ کا کلام سن کر مسلمان ہو گئے۔ ہندوؤں پر شاہ صاحب کا رعب چھا گیا اور شدھی کی تحریک ختم ہو گئی۔ 1945 میں پھر اس تحریک نے سر اٹھایا۔ راجن پور کے مسلمانوں نے پھر شاہ صاحب کو بلانے کا ارادہ کیا تو ہندو گوشہ نشین ہو گئے اور شدھی تحریک ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، یہ تھی قرآن مجید کی تاثیر۔ آج اگر ہم بھی قرآن مجید کو پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو یقیناً آج ہمیں بھی وہی مددیں اور وہی اللہ تعالیٰ کی نصرتیں حاصل ہوں۔ اس لیے دوستو، یہ ضروری ہے اور لازمی ہے کہ ہم بھی اپنی شفا کا علاج قرآن سے کریں، کیونکہ قرآن شفا ہی شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے تو دوستو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔